بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے اسباق پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے غزوہ بنو قریظہ حصہ دوم، یعنی پچھلے سبق کے اندر ہم بنو قریظہ کا جو غزوہ تھا اس کا پہلا حصہ مکمل پڑھ چکے ہیں۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا، اپنی عادت کے مطابق یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کی دہرائی کریں گے اور جانیں گے کہ غزوہ بنو قریظہ حصہ اول کے اندر ہم نے کیا پڑھا۔ غزوہ بنو قریظہ حصہ اول جب ہمارا شروع ہوا تھا تو سب سے پہلے تو ہم نے غزوہ احزاب جو اس سے بھی پہلے کا سبق تھا اس کا خلاصہ پڑھا تھا، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ غزوہ احزاب کے متصل بعد مسلمانوں کو ایک اور جنگ درپیش ہوئی جس کا نام ہے غزوہ بنو قریظہ، اور بنو قریظہ سے جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے خصوصی ہدایت اور خصوصی حکم فرمایا تھا کہ غداروں کو اپنے ملک میں باقی رکھنے کی کوئی تمہیں اجازت نہیں، لہذا بنو قریظہ جنہوں نے غزوہ احزاب کے عین میدان جنگ کے موقع پر غداری کی تھی انہیں فوراً سے سزا دینی چاہیے۔ لہذا مسلمان ان کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمانوں کے جو علمبردار اور مقدمۃ الجیش کے نگران تھے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں نائب بنے وہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس غزوے میں بھی غزوہ احزاب کی طرح مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ تو یہ وہ اسباق تھے جو ہم نے غزوہ بنو قریظہ حصہ اول کے درس کے اندر پڑھے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے سبق کی طرف۔ اس غزوے کو شروع کرنے سے پہلے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے دیکھ لیں کہ جب مسلمان ہجرت کر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ پہنچے تھے اور یہاں انہوں نے ہجرت کی تھی، اس وقت آس پاس کی تمام آبادیوں کے ساتھ معاہدات کیے تھے۔ اس میں یہود سے جو معاہدے ہوئے تھے، ان یہود بنو قریظہ، یہود بنو قینقاع، یہود بنو نذیر تینوں اس کے اندر شامل تھے۔ ان معاہدات کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ کی کئی شرائط تھی، کئی شکیں تھی جو اپنے سابقہ درس میں ہم پڑھ چکے بھی ہیں۔ ان میں سے ایک شک اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر باہر سے کوئی مدینہ پر حملہ کرے اور مدینہ کے اندر مسلمان اور یہودی دونوں ہوں تو دونوں مل کر اس سے دشمن سے لڑیں گے، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ایک لڑ رہا ہو تو دوسرا اس کا ساتھ نہیں دے، بلکہ دونوں مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اور ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں گے۔ اب اس معاہدے کی روح سے بنو قریظہ پر لازم تھا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب تمام قبائل عرب نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے تو مسلمانوں کا ساتھ دیں، لیکن اس کے باوجود بنو قریظہ والوں نے کوئی ساتھ نہیں دیا۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ غزوہ احد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ والوں سے تجدید معاہدات کا کہا تھا کہ جو سابقہ معاہدات تھے میثاق مدینہ وغیرہ کی روشنی میں ان کو نئے سرے سے زندہ کرو، تو انہوں نے نئے سرے سے زندہ کیے تھے۔ اس لحاظ سے دگنی ان کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی، لیکن یہ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے ساتھ مل کر نہیں لڑے، بلکہ اس پر مستزاد یہ کہ انہوں نے مسلمانوں سے بغاوت کی، مسلمانوں کے خلاف ہو گئے اور دشمنوں کو یعنی احزاب کو یہ کہا، جو قبائل قریش اور دیگر قبائل آئے ہوئے تھے، کہ سامنے سے تم مسلمانوں پر وار کرو، عقب سے اور پشت سے ہم مسلمانوں پر وار کریں گے۔ اس لحاظ سے بنو قریظہ والے جرم در جرم کا ارتکاب کر چکے تھے، کئی جرائم انہوں نے بیک وقت کر لیے تھے، لہذا اب ان کو کوئی موقع نہیں دینے کی گنجائش تھی کہ ان کو پھر ایک موقع دے دیا جائے۔ ان کو ان کے دھوکے کی مکمل سزا ملنی ہی چاہیے تھی، ہر لحاظ سے دنیا کے ہر قانون میں یہ لازم تھا۔ لہذا مسلمان غزوہ احزاب کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور ان کی طرف اقدام کیا۔ جب بنو قریظہ نے دور سے مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو فوراً سے سمجھ گئے کہ یہ ہماری غداری کی سزا دینے کے لیے ہماری طرف آ رہے ہیں، لہذا یہ فوراً اپنے قلعوں کے اندر گھس گئے، اور قلعوں کے اندر گھسنے کے بعد انہوں نے قلعوں کے دروازے بند کر لیے۔ اب مسلمان ان کے سامنے تھے اور جنگ کے مناظر مکمل تھے، اور یقین تھا کہ جیسا کہ انہوں نے غدر کیا تھا، دھوکہ کیا تھا، مسلمان اب انہیں سزا ہی دیں گے۔ آگے بڑھ کر مسلمانوں نے بنو قریظہ کے جو محلات تھے، جو ان کے قلعے وغیرہ تھے، ان کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت بعض بنو قریظہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے سے اسلام کی حقانیت کو جان چکے تھے اور اپنے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہتے تھے کہ تم یہ ضد اور عناد اور ہٹ درمی چھوڑ دو، اسلام قبول کر لو۔
لیکن ان کے علاقے والے اور یہ بقیہ یہود جو تھے ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ اب اس موقع پر انہوں نے اپنے قلعوں سے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا مناسب سمجھا، اور جب یہ آ گئے تو ان کا اسلام قبول کر لیا گیا۔ تو بقیہ بنو قریظہ جو تھے ان کا گھیراؤ اور محاصرہ جاری رہا، جو روایات میں آتا ہے کہ 25 روز تک یہ معاملہ چلتا رہا اور مسلمان مسلسل بنو قریظہ کا گھیراؤ کیے رہے، ان کا محاصرہ کیے رہے۔ اب معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ بنو قریظہ اس محاصرے سے اکتا چکے تھے اور بالکل یہ تنگ آ گئے تھے کہ کیسے ہم اپنے ہی گھروں کے اندر قلعہ بند ہو کر قید ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ان کے اندر اتنی ہمت اور اتنی جرت جسارت نہیں تھی کہ یہ کھلے میدانوں میں مردوں کی طرح جا کر لڑتے، اور عام طور پر جیسے اس زمانے میں جنگیں ہوا کرتی تھی کہ یہ قلعے سے باہر نکلتے، قلعوں سے اترتے اور سامنے جو مسلمانوں کی افواج موجود تھی ان سے لڑائی کرتے۔ تو یہ تو ان کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ہم کچھ ایسا کریں۔ پھر یہ قلعے کے اندر بھی نہیں رک سکتے تھے کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ ہمیں کوئی رسد اور کمک مل نہیں رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قلعوں کے اندر بند ہی رہیں، بند رہتے ہوئے ہی ہم بھوک پیاس سے مر ہی نہ جائیں۔ لہذا ان کی ان وساوس نے جب بہت زیادہ ان کو پریشان کیا اور ان کو لگا کہ ہم ویسے ہی اپنی موت آپ مرنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک پینترا بدلا اور مسلمانوں سے ایک سازش کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ جیسا کہ تم نے بنو قینقاع کے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا، جیسا کہ تم نے بنو نذیر کے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا، ہم بھی ویسی ہی درخواست کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو بنو نذیر کی درخواست موصول ہوئی تھی، اور وہ درخواست یہ ہے ہماری کہ تم ہمیں جلا وطن کر دو، ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور جتنا بھی ہمارا مال وغیرہ بچے وہ سارا کا سارا تم لے لینا، غنیمت تمہاری ہو جائے گی، آزادی ہماری ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا جس نے ہمارے یہ اسباق سنے ہیں، ورنہ سابقہ ویڈیوز میں جا کے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کے معاملے میں یہ پڑھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درخواست کو منظور کر لیا تھا اور انہیں مدینہ سے جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن بنو قریظہ کی یہ درخواست بالکل بھی منظور نہ ہوئی اور انہیں اس طرح کی کوئی اجازت نہیں دی گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا فرق کی وجہ کیا ہے کہ قینقاع اور نذیر والوں کو اجازت دے دی گئی اور قریظہ والوں کو اجازت نہیں دی گئی؟ تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ بنو قریظہ والوں کے جو جرم کی نوعیت تھی وہ انتہائی سنگین تھی کہ جب سامنے سے دشمن موجود تھا اور وہ انتہائی تیزی کے ساتھ اور تیاری کے ساتھ آ رہا تھا، پیچھے سے انہوں نے حملہ کر کے مسلمانوں کو بالکل بے دست و بازو کرنے کی کوشش کی تھی، اور یہ وہی مناظر تھے جس کو قرآن مجید نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، مسلمان ایک جھٹکے کے ساتھ ہلا کر رکھ دیے گئے، اور وہی جو قرآن مجید نے منظر کشی کی کہ جو ان کے کلیجے تھے وہ بالکل منہ کو آ گئے تھے اور وہ لوگ طرح طرح کے گمان میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو اس میں ایک بڑا عامل جو ایک بڑا ذریعہ تھا وہ یہی بنو قریظہ کے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی پریشانیوں کو مستزاد کر دیا تھا، بہت زیادہ بڑھا دیا تھا، اور اب ان کو ان کے جب انجام کا سامنا کرنا پڑ رہا تو یہ پھر ہیلے بہانے اختیار کر رہے تھے۔ انہی ہیلے بہانوں میں انہوں نے ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ حضرات انصار صحابہ کا جو اوسی قبیلہ تھا یہ بنو قریظہ کا حلیف قبیلہ تھا، ان کا معاہد تھا، ان کے ساتھ ان کے دوستی اور تعلقات کا اور رشتہ داریوں کا سب تعلق تھا۔ لہذا انہوں نے یہ کیا کہ ان میں سے ایک سردار کو اپنے پاس بلانا چاہا اور یہ عنوان دیا کہ ہم ان سے مشورہ کرتے ہیں۔ لہذا انہوں نے سیدنا ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوسی کو منتخب کیا کہ بنو قریظہ کے قلعوں میں ان کو بھیجا جائے۔ لہذا حضرت سیدنا ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف چلے گئے۔ اب یہاں پر ضروری ہے کہ ہم ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ احوال جان لیں، ان کی ایک کیفیت جان لیں کہ جب ابو لبابہ انصاری اس علاقے میں یعنی بنو قریظہ کے محلے میں جا رہے تھے تو اس وقت معاملہ یہ تھا کہ حضرت ابو لبابہ انصاری کے تمام اہل و عیال اور جائیداد وغیرہ بنو قریظہ میں ہی تھی۔ لہذا انہوں نے ان کا انتخاب اسی طور پر بھی کیا ہوگا کہ ان کی کمزور پہلو جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اور یہ ہمارے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ لہذا حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ہاں تم قلعوں سے اترو اور جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہہ رہے ہیں وہ بات مان لو۔ لیکن ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنے گلے کی طرف بھی اشارہ کر دیا اور گویا ان کو بتا دیا کہ تمہارے بارے میں فیصلہ یہی ہوگا کہ تمہیں سزا دی جائے گی اور تمہیں قتل کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ مکمل ہو گیا اور حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی بقیہ جو داستان ہے، بقیہ جو کہانی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ خود حضرت ابو لبابہ انصاری فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ والوں کو میں اشارہ تو دے چکا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اشارہ کیا میرے دل نے مجھ سے گلے شکوے شروع کر دیے
یہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری کی ہے، لہذا یہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیے بغیر ڈائریکٹ مدینہ منورہ میں چلے گئے اور وہاں جا کر مسجد نبوی کے ستون سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان نہ فرمائے تب تک میں یہیں رہوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لبابہ انصاری اگر میرے پاس آ جاتا تو ہم اسے معاف کر دیتے، کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن جب اب اللہ تعالیٰ کے حوالے اس نے اپنا معاملہ کر دیا ہے تو اب ہم کچھ نہیں کہتے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیات نازل کی اور ان کی برات کا اعلان فرمایا۔ یوں حضرت ابو لبابہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کا معاملہ ختم ہوا۔ تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا درس مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنی عادت اور معمول کے مطابق جب سبق مکمل ہو گیا تو ہم اس کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان تھا غزوہ بنو قریظہ حصہ دوم یا دوسرا حصہ۔ اپنے اس سبق کے اندر ہم نے پڑھا کہ بنو قریظہ کی کچھ ذمہ داریاں تھیں جو میثاق مدینہ کی روح سے بھی ان پر لازم تھی اور بعد میں کیے ہوئے بھی مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے معاہدات تھے ان کی روح سے بھی ان پر لازم تھی، اور وہ یہ کہ مسلمانوں کا ساتھ دیں۔ لیکن بنو قریظہ والوں نے معاہدوں کے بالکل الٹ اور برعکس معاملہ کیا اور منفی رد عمل ان کا رہا کہ مسلمانوں کا ساتھ تو کیا دیتے کہ مسلمانوں کا دشمن ہی بن بیٹھے، اور جب مسلمانوں نے ان کی طرف اقدام کیا، مسلمان ان کی طرف بڑھے تو یہ قلعے بند ہو کر بیٹھ گئے اور محاصرہ مسلمانوں نے پھر ان کا کر لیا جو قریباً 1 مہینے تک جاری رہا، جس کی وجہ سے بنو قریظہ بالکل تنگ آ گئے اور عاجز آ گئے اور معافی کی درخواستیں کرنے لگے۔ لیکن معافی کی جو درخواستیں اور جو شرائط وہ پیش کر رہے تھے وہ انہیں ان شرائط پر معافی نہیں ملی، اور اس کی باقاعدہ وجوہات تھیں کہ بنو قریظہ والوں کا جرم انتہائی سنگین اور بہت بڑا تھا جس کی سزا بہرحال ان کو ملنی ہی چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے اس سبق کے اندر یہ بھی پڑھا کہ بنو قریظہ والوں نے کچھ اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر کے بچنے کی کوشش کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی چیز ان کو ان کے انجام سے نہ بچا سکی، اور معاملہ کیا ہوا ان کا پھر وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں مکمل تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ آج یہاں جا کر ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔